رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لعمدا من ياقوت عليها غرف من زبرجد لها أبواب مفتحة تضيء كما تضيء الكوكب الدري. فقالوا: يا رسول الله من يسكنها؟ قال: المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتلاقون في الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: ان فی الجنت لعمدا، کہ جنت میں یاقوت کے بنے ہوئے بڑے بڑے ستون ہیں، علیہا غرف من زبرجد، اور ان ستونوں کے اوپر زمرد کے بنے ہوئے زبردست محل ہیں، بالا خانے ہیں، کمرے بنے ہوئے ہیں. لہا ابواب مفتحۃ، اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تضیء کما یضیء الکوکب الدری، اور دروازے اس طرح چمک رہے ہیں جس طرح کے روشن ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی جنت کے اندر ایک محل کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ جس کے ستون اور جس کی در و دیوار اور کمرے اور جس کے دروازے بھی قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے. ان فی الجنت لعمدا من یاقوت، یاقوت ایک انتہائی قیمتی پتھر، اور اس طرح زمرد بھی ایک قیمتی پتھر سمجھا جاتا ہے. یہ یاقوت کے بنے ہوئے اونچے اونچے ستون ہیں، اور ان ستونوں کے اوپر زمرد کے بنے ہوئے بڑے بڑے محل ہیں، محل نما کمرے ہیں جن کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. تضیء کما تضیء الکوکب الدری، اور دروازے بھی کوئی عام یا معمولی دروازے نہیں، بلکہ ان کی روشنی بھی ایسی روشنی ہے جس طرح کے روشن ستاروں کی روشنی ہوتی. جس طرح ستارے چمک رہے ہوتے ہیں ایسے ہی اس محل کے ان کمروں کے دروازے بھی چمک رہے ہوں گے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من یسکنھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محلات میں، ایسے جنت کے گھروں میں کون رہے گا؟ قال: المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتلاقون فی اللہ. فرمایا کہ اس میں وہ لوگ رہیں گے جن کا آپس میں تعلق اللہ کے لیے ہو، آپس میں محبت اللہ کے لیے ہو، دین کی خاطر ہو، اللہ اس کے رسول کی خاطر ہو. والمتجالسون فی اللہ، اور جن کی آپس میں بیٹھک اللہ کے لیے ہو، وہ بیٹھتے ہوں تو اللہ کے لیے اور دین کی بات سننے کے لیے بیٹھتے ہوں. والمتلاقون فی اللہ، جن کی آپس میں ملاقات بھی اللہ کے لیے ہو اور آپس میں ملتے ہوں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو. یہ مختلف احادیث مبارکہ اس سے پہلے بھی گزری اور یہاں بھی گزری ہیں، اور بعض روایات میں تو ایسے لوگوں کو بہترین لوگ قرار دیے جو آپس میں اٹھتے بیٹھتے یا جن کا آپس میں تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہے. ان سب احادیث مبارکہ سے جو بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ نیک صحبت کی ہے. نیک لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھنا، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، تعلق رکھنا، وقتاً فوقتاً ان کی ملاقات کرنا، ان کی زیارت کرنا، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا، ان سے قلبی لگاؤ رکھنا، یہ سب جو ہے کتنا اہمیت کا حامل ہے ہمارے دین کے اندر. صرف اس بات پر کہ دو آدمیوں میں اس لیے تعلق ہے کہ وہ دین کو سمجھیں، دین کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں. کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی جو ہے دنیاوی مفاد وابستہ نہیں ہے،
مال و متاع کا فائدہ وابستہ نہیں ہے، اور کوئی دنیاوی ایجنڈا بھی نہیں ہے، کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنا بھی مقصد نہیں ہے، کوئی عہدہ اور منصب بھی مقصد نہیں ہے، کوئی بھی چیز مقصود نہیں ہے۔ وہ صرف آپس میں اس لیے تعلق رکھے ہوئے ہیں، اس لیے محبت رکھے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے سے دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں اور اچھی باتوں کو حاصل کریں۔ ان کی نشست و برخاست، ان کا اٹھنا بیٹھنا، میل ملاقات بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے، دین کے لیے ہے، اور ان کا ملنا ایک دوسرے سے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی ذاتی اغراض نہیں ہے، کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے۔ وہ آپس میں محبت، آپس میں نشست و برخاست اور آپس میں ملاقات، میل ملاقات سب اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ وضاحت کی گئی تھی کہ عام طور پر ایسا علماء، دینداروں، حضرات صوفیاء، بزرگان دین کے ساتھ جو آدمی کے تعلق ہوتا ہے وہ اسی بات پر مبنی ہوتا۔ کسی اللہ والے کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ اگر کسی کا تعلق ہے تو کوئی دنیا کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں سے دنیا کا حصول ممکن نہیں ہوتا۔ یا کسی عالم کے ساتھ کوئی محبت رکھتا ہے تو وہاں بھی چونکہ دنیا کا حصول ممکن نہیں ہوتا، دنیا مقصود نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو دین کی صفت سے نوازا، دین کے علم سے نوازا، اس لیے ہم اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس سے میل ملاقات رکھتے ہیں۔ ان سب میں مقصد دین ہوتا ہے۔ آج جو ہمارا یہاں اجتماع ہے، ہم بیٹھتے ہیں روز فجر کے بعد، وہ صرف ایک دین کی غرض سے ہمارا بیٹھنا ہے، ہماری ملاقات دین کی غرض سے ہے کہ دین کی کوئی بات سن لیں، قرآن اور حدیث کی کوئی بات سن لیں، کچھ سیکھ لیں۔ تو دین کی بات سیکھنا، دین کی بات سننا، دین کی بات حاصل کرنا، صرف اسی غرض سے ہمارا آپس کا تعلق ہے، آپس کا بیٹھنا ہے، آپس کی میل ملاقات ہے۔ تو یہ بھی اس فضیلت کے ذیل میں داخل ہے جس کے اندر یہ فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ جل شانہ نے ایسے لوگوں کے لیے جن کا آپس کا تعلق، آپس کی نشست و برخاست، آپس کی میل ملاقات اللہ کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، ان کے لیے فضیلت ہے کہ ایسے یاقوت کے بنے ہوئے ستونوں پر، زمرد کے بنے ہوئے قائم محلات جس کے دروازے بھی انتہائی روشن ستاروں کی مانند چمکدار، ایسے محل اللہ جل شانہ نے جنت میں انہی لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جن کا آپس میں میل ملاقات، آپس میں تعلق اور آپس میں اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے اور دین کے لیے ہو۔ تو جب تک کوئی دنیاوی غرض اس کے اندر دل میں نہ آئے، کوئی دنیاوی مفاد دل کے اندر نہ آئے، کوئی دنیا کا حصول کا جذبہ دل میں نہ آئے، یا کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف دین حاصل کرنا مقصد ہو، تو اس فضیلت کے تحت ہم سب بھی داخل ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا یہ ملنا اور ہمارا تعلق رکھنا دین کے لیے رکھے، اور دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے رکھیں، دین کو سمجھنے کے لیے رکھیں، اللہ اس کے رسول کی خاطر رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی ایسے محلات جنت میں منتظر ہوں گے ان لوگوں کے لیے جن کا آپس میں تعلق صرف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول ہو۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔